آج ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے میں ایسا شرک اور بدعت کا شعر تھا جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال تقریباً شرک و بدعت میں گزارے۔ یہ جماعت اسلام والوں کو ہم لوگ گالی دیتا تھا اور کدھر ملتا تھا ہم لوگ مارتا تھا ان لوگوں کو، بہت ہی کٹر وہ جو ہے شرک و بدعت کے ماحول میں رہے ہیں۔ اور میں مولود ایسا پڑھتا تھا، ہر گھر میں گئے تو میرے کو بہت ریسپیکٹ دیتا تھا، لیکن قرآن کا ایک اگر آیت پڑھ کے بھی اگر میں ان لوگوں کو سمجھاتا تھا نا تبھی بولتا تھا تم وہاں بھی ہو گیا وہ۔ اللہ سبھی لوگوں کو جو شرک و بدعت میں ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنہ، ماشاء اللہ۔ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سبھی لوگ کیسے خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ سبھی کو خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال تقریباً شرک و بدعت میں گزارے اور بہت ہی کٹر وہ جو ہے شرک و بدعت کے ماحول میں رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آج وہ توحید پرست ہیں اور توحید کے داعی ہیں، توحید و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور لہٰذا آج ہم انشاءاللہ انہی کے زبانی سے سنیں گے کہ اللہ نے ان کو کس طریقے سے ہدایت عطا فرمائی اور کیسے وہ شرک و بدعت کے ماحول میں تھے، اللہ نے کیسے ان کے اندر توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ آئیے سنتے ہیں۔ اور ہمارے انتہائی عزیز اور محترم شیخ طٰہٰ حسن صاحب سے، آپ کا تعلق منگلور کرناٹک سے ہے۔ سنیے اللہ نے آپ کو کیسے جو ہے جو کتاب و سنت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سنیے شیخ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب منگلور میں تھا میں ایسا شرک اور بدعت کا شعر تھا میں، جو بھی داڑھی والا رکھتا تھے، جو جماعت اسلام تھا تبھی کوئی توحید والے نہیں تھے، تبھی یہ جماعت اسلام والوں کو ہم لوگ گالی دیتا تھا اور کدھر ملتا تھا ہم لوگ مارتا تھا ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیار نہیں ہے بول کر ہم لوگوں کو یہ ملے لوگوں نے سکھایا۔ کون سا ملے؟ یہ ملباری ملے لوگوں نے، ہمارا منگلور کا ملے لوگوں نے نہیں سکھایا ہم لوگوں کو۔ ان لوگ کیرلا سے آ کے ہم لوگوں کو پورا یہ بدعت شرک کے بارے میں بتایا اور ہم لوگ بھی تھا وہی راستے پہ، اور میں مولود ایسا پڑھتا تھا، ہر گھر میں گئے تو میرے کو بہت ریسپیکٹ دیتا تھا، لیکن قرآن کا ایک اگر آیت پڑھ کے بھی اگر میں ان لوگوں کو سمجھاتا تھا نا تبھی بولتا تھا تم وہاں بھی ہو گیا وہ۔ یہ حالت تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درمیان میں آپ کی بات کاٹ کر وہ انداز سے آپ جو پڑھتے ہیں ذرا پڑھیے نا، اللہ جزائے خیر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایسا پھر میرا سفر تھا گلف جانے میں، شارجہ میں تھا، میں 1980 میں گیا، 80 میں۔ الحمدللہ 10 سال ادھر ہی مولود، یہ بریانی پورا کھا کے سب کچھ بنایا ادھر، یہی شرک اور بدعت۔ اور میرے کو ملا وہ ٹائم پہ حسین سلفی، جناب حسین سلفی، جو ملیالی، کیوں میرے کو ملیالم بھی آتا تھا، کیوں ان لوگ مدرسے میں ہم لوگ کو عرب ملیالم سیکھتا تھا، اس کے لیے میرے کو ملیالم بھی آتا ہے، اس کے لیے حسین سلفی ملنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ میں اور میرا خاندان کا جو بھی ہے، میرا 4 بہنیں، 4 بھائیاں ہیں، ماں ہے، چاچا ہے، چاچی، سب لوگ الحمدللہ رب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب لوگ توحید میں آ گیا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا نعمت ہے اللہ کا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دوسرا بات یہ تھا، اور میں یہ راتب میں تھا، اور جو دبو سب یہ کہتا نا محی الدین شیخ، رفاعی شیخ کے بارے میں، وہ پورا اس میں خود تھا، وہ کیسا ان لوگ پیٹ کا اندر جو گھساتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، اور رفاعی شیخ کا جو پیر کا جو قدم کا جو نشانہ کیسا آتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، کون اس میں پیر رکھتا ہے، وہ آٹے میں پہلا آٹا ڈال کے پھر لیگ بند کر رہا ہے، اس کا بعد میں پیر ایک دم اندھیرے میں لگا کسی، بعد میں بولتے یہ محی الدین شیخ آیا، یہ رفاعی شیخ ہے، اس کا پیر کا نشانی ہے بول، یہ حالت تھا۔ میں بھی اسی میں تھا، اسی کا چکر میں تھا، میں بھی ہر گھر میں جا کے مولود پڑھتا تھا، احیا ربیع القلب شہر المولد کل الانام بذکر مولد احمدی۔ اس کا مطلب بالکل نہیں معلوم تھا، کیوں ہم لوگ کو بچپن میں یہی سکھاتا تھا قرآن۔ میں فائٹ کرتا تھا استاد سے، یہ شیخ میرے کو یہ قرآن کا مطلب تم سے نہیں، وہ قرآن کا مطلب تم نہیں سمجھو گے، یہ بڑے بڑے عالم لوگ سمجھے، تم یہ مولود اور یہ محی الدین مالا پڑھو۔ محی الدین مالا وہ تو آپ لوگ ملیالم میں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم پڑے گا، لیکن مولود تو سب کو معلوم پڑے گا۔
وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلة الجمالة لم يلبسه أحدا فولد وجه بوجه أخجل قمر وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم علیہ السلام. یہ اس کا بارے میں بعد میں جانا یہ کیا ہے بول کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے پہلے آدم نبی علیہ السلام کا جی کلمہ پڑھا تھا. جی جی یہ حالت تھا میرا بھی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. الحمدللہ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ سب یہ ناٹک میں آپ لوگ نہ جائیں. اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا اسی پہ چلے. قرآن ہم لوگوں کو واضح طور پر بتا رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے. پھر ہم لوگ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں ہم لوگ صدقہ دے رہے ہیں، کیوں حج جا رہے ہیں، کیوں عمرہ جا رہے ہیں؟ بس یہ سورۃ المائدہ کا 72 یعنی 72 بولتا ہے نا. جی جی 72 72 آیت آپ پلیز خدا کے لیے آپ لوگ دیکھ کے پڑھیے اور اس کا مطلب جانیں. میرے کو یہی ایک آیت تھا میرا دل میں چھپا. کون سا؟ یہی سورۃ مائدہ کا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. پھر میں سوچا میں کیوں صدقہ دوں، میں کیوں حج جاؤں، میں حج سب کیا. تبھی میں شرک نہیں تھا. میں تبھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے وہ ٹائم میں شرک نہیں کیا تھا. میں 2000 میں گیا حج کو، لیکن میں 1980 سے لے کر 2000 تک میں بول رہا ہوں میرا ہسٹری. جی جی سمجھ گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. بس یہی دعا کر رہا ہوں. آپ کا نام بول دیجیے ذرا. میرا نام ہے طاہا حسن محمد اور میرا بیٹا ہے محمد قمر بن طاہا. ماشاءاللہ وہ بھی توحید میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سب لوگ شکریہ جزاک اللہ خیر. تو یہ ہمارے تھے شیخ طاہا بھائی جو انہوں نے پوری زندگی تقریباً 30 سال شرک و بدعات میں گزاری. اللہ جب ہدایت دینے پر آئے سبحان اللہ تو کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے. آج ان سے ملاقات ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہمارے اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے سمیر بھائی ہیں، محمد خلیل صاحب ہیں، شیخ محمد رفیع صاحب جامع حفظہ اللہ ہیں. یہ تمام لوگوں کی موجودگی میں ہمارے طاہا بھائی نے اپنی زندگی کا مختصر جو نچوڑ اور خاکہ پیش کیا ہے. اللہ سے سبھی لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ سبھی لوگوں کو جو شرک و بدعات میں ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. توحید اور اتباع سنت والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے. صحابہ کرام کا منہج اور فہم اور ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.